بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل لایا آپ کے لیے 15 شعبان کا بہت ہی پیارا سا بہت ہی خاص وظیفہ کہ جس کے کر لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی سارا سال آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہونے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور سارا سال رزق کی فراوانی ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ جس کسی نے بھی یہ عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دی۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارا یہ وظیفہ بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو سکپ نہیں کرنا، ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور ہمارا وظیفہ بہت دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ اسے اپنے پاس لکھ کر نوٹ کر لیجئے، اور آگے بھی آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میری جو بھی نئے آنے والے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے 15 شعبان کو کرنا ہے۔ 15 شعبان چونکہ بہت ہی قریب ہے اور آنے والی ہے، یہ آپ نے شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات کو یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے گا کس طرح انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی دولت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور یہ عمل آپ نے چاولوں پر کرنا ہے۔ چاول نہیں ہے تو گندم کے دانوں پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، چاولوں پر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو عمل سن لیجئے۔ عمل کے لیے کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے نیت آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ شرط ہوگی آپ کی کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے نیت کر لینی ہے، دل آپ کا صاف ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق کوئی بھی آپ نے اپنے اندر وہم نہیں رکھنا کہ ہمارا یہ عمل پورا ہوگا یا نہیں، ہمیں اس کے بعد کوئی ثواب یا فائدہ ملے گا، تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں سوچنا۔ کامل نیت آپ کی ہونی چاہیے، اول شرط ہے یہ اس عمل کی، اور اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کے لیے اجازت بھی لینا ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل کرنے سے قبل آپ نے باوضو حالت میں ہونا ہے، اور باوضو حالت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے وہ سن لیجئے، بہت دھیان سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور کامل نیت کے ساتھ اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ اول آخر ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی عدد اس کے لیے شمار کرنا ہے، آپ کا جو درود پاک ہے وہ ویسے بھی آپ کے لیے ایک الگ سے باعث ثواب ہے۔ تو ناظرین، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اس عمل کا فائدہ آپ کو جلد ہی مل جائے گا۔ تو ناظرین، اس عمل کو کرنے سے قبل آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، اسے آپ نے ایک بار ضرور آپ نے اس عمل کو آزمانا ہے۔ تنگ دستی سے نجات کے لیے یہ بہت زیادہ پرتاثیر عمل ہے، اور شب بارات اور رمضان کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ مالدار بن جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک آزمودہ عمل جو ہے یہ آپ نے ایک بار زندگی میں سے ضرور کرنا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ نے اسے پچھلے سال یعنی شب بارات میں یہ عمل کیا تھا، یا لیلۃ القدر کی رات میں یہ عمل کیا تھا، تو اسے آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے یہ پہلے بھی عمل کیا ہے، وہ اسے دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کس طرح سے ہے کہ آپ نے شب بارات کو 7 دانے چاول کے لے لینے ہیں، اور ہر دانے پر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ اسے ایسے کریں کہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ نے اس پر درمیان میں یا رزاق یعنی ایک دانہ آپ نے لینا ہے، اس کے بعد اس پر آپ نے یا رزاق 70 بار پڑھنا ہے، اور عمل کے بعد آپ نے یہ دانے الماری یا پرس میں سنبھال کر رکھ لینے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو چاول کے 7 دانے ہیں، ان پر آپ نے ہر دانے پر
یا رزاق 70 بار پڑھنا ہے، پھر وہ دانہ آپ نے رکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے دانے پر پھر سے یا رزاق 70 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح 7 دانے چاول آپ نے لینے ہیں، ان پر آپ نے 70 مرتبہ یا رزاق پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد ان چاولوں کے دانوں کو آپ نے ایک شاپر لے لیں یا کوئی بھی آپ کور لیں، اس میں اس کو ڈال کر سنبھال کر گرا لگا کر ان چاولوں کو آپ نے الماری میں یا جہاں پر آپ اپنا پرس رکھتے ہیں پرس میں یا جہاں پر پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پر ان کو رکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ الماری میں سے یا پرس میں سے سارا سال پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کا جو یہ عمل ہے ان چاولوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اگر آپ نے یہ شب رات کو یہ عمل نہ بھی کر سکے یا کسی کو یاد نہ رہا تو آپ نے رمضان کی 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا، یہ آپ نے عمل اپنے پاس لکھ لینا ہے اور اس کو یاد بھی کر لینا ہے، اور خوشحالی اور بے تحاشا رزق کے لیے یہ بہت ہی باکمال عمل ہے۔ انشاءاللہ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے عمل کے بدلے میں بے شمار رزق عطا فرما دیا۔ یہ ہمارا آزمودہ عمل ہے، یہ ہم نے پچھلے سال بھی آپ کو یہ عمل بتایا تھا، تو ناظرین یہ آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، مالدار ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ عمل بہت کارآمد ہے۔ تو ناظرین آپ نے اپنے آس پاس جہاں بھی آپ رہتے ہیں آس پاس پڑوس میں جو یہ میری بہنیں رہتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی یہ عمل بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اچھی نیت کیجئے کیونکہ اچھی نیت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین 15 شعبان جو بہت ہی برکتوں رحمتوں والا دن ہے، اس دن میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ پہلے والے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نئے نامہ اعمال کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈھیروں نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، ایک ایک منٹ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ تو ناظرین ماہ شعبان کی 15ویں شب کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ کون انسان اس سال پیدا ہوگا اور کون اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس سال میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں گے، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں گے۔ تو ناظرین اس کی 15ویں تاریخ کو آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اس رات میں خوب عبادت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر مشرک کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔